میں ہوں یمنا سحر اور آج آپ کو سبق نمبر 4 جس کا عنوان اقوام عالم کے لیے شفا اور زندگی کی برکت ہے خوش آمدید کہتی ہوں۔ حضرت ابراہیم سے کیے گئے وعدے کے مطابق خدا تعالیٰ ان کی نسل یعنی المسیح کے وسیلے سے جو برکت اقوام عالم کو دینا چاہتا تھا اس میں شفا اور زندگی کی برکت بھی شامل تھی۔ چنانچہ اس سبق میں ہم سیکھیں گے کہ المسیح نے کس طرح شفا اور زندگی کی برکت سے لوگوں کو فیض یاب کیا۔ اس سبق میں پہلے ہم سیکھیں گے زندگی کی برکت کے بارے میں۔ المسیح فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا کہ وہ یعنی سب انسان زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یوحنا 10 باب اس کی 11 آیت۔ چنانچہ آپ نے بہت سے مردوں کو زندگی بخشی، تاہم انجیل مقدس میں 3 مردوں کے زندہ کرنے کا ذکر ہے۔ ان کا تذکرہ درج ذیل ہے۔ تو پہلا تذکرہ جس کے بارے میں ہم سیکھیں گے وہ ہے بیوہ کے بیٹے کو زندہ کرنا، جو کہ لوکا 7 باب اس کی 11 سے 17 آیات تک ہے۔ ایک بار نائن شہر میں ایک بیوہ کے اکلوتے اور جوان بیٹے کا جنازہ جا رہا تھا۔ یسوع نے پاس آ کر جنازے کو چھوا اور کہا، اے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور سب پر دہشت چھا گئی، اور وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ بڑا نبی ہم میں سے برپا ہوا ہے۔ دوسرا ذکر یہ کہ یائر کی بیٹی کو زندہ کرنا، لوکا 8 باب 40 سے 42 آیت۔ ایک بار عبادت خانہ کے سردار یائر کی 12 سالہ اکلوتی بیٹی مر گئی۔ اس کے گھر پہنچ کر یسوع نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا، اے لڑکی اٹھ۔ اس کی روح پھر آئی اور وہ اسی دم اٹھ بیٹھی۔ اس کے ماں باپ اور سب لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ تیسرا ذکر لازر کو زندہ کرنا، یوحنا 11 باب اس کی 17 سے 46 آیت۔ بیتنیہ کے لازر نام ایک شخص کو مرے ہوئے 4 دن ہو چکے تھے۔ یسوع نے اس کی قبر سے پتھر ہٹوا کر بلند آواز سے پکار کر کہا، اے لازر نکل آ۔ وہ کفن سمیت قبر سے نکل آیا۔ بس بہتیرے یہودی جنہوں نے یسوع کا یہ کام دیکھا اس پر ایمان لائے۔ اب ہم دیکھیں گے شفا کی برکت کے بارے میں۔ انجیل مقدس میں 2 ایسے اشخاص کا تذکرہ پایا جاتا ہے جنہیں یسوع مسیح نے ان کی تب سے شفا دی۔ ان میں ایک تو پطرس کی ساس ہے جس کو یسوع نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور تب اس پر سے اتر گئی اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی، مرکز 1 باب 29 سے 31 آیت۔ پھر اسی طرح کفرنہوم میں بادشاہ کا ایک ملازم تھا جس کا بیٹا جو کافی عرصے سے بیمار تھا اور مرنے کے قریب تھا، وہ یسوع کے پاس آ کر درخواست کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش۔ یسوع نے اسے کہا، جا، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ تو یسوع کا فرمان جاری ہوتے ہی وہ لڑکا اپنے گھر میں ہی تندرست ہو گیا، چنانچہ وہ خود اس کا سارا گھرانہ ایمان لایا۔ یوحنا 4 باب 46 سے 56 آیت تک۔ اب ہم سیکھیں گے کہ یسوع نے اعصابی امراض سے بھی شفا بخشی۔ انجیل مقدس میں 3 ایسے فالج زدہ لوگوں کا ذکر پایا جاتا ہے جو چلنے پھرنے کے بالکل قابل نہ تھے۔ ان میں سے ایک کو اس کے دوست چارپائی پر ڈال کر یسوع کے پاس لائے۔ یسوع نے اس سے کہا کہ جا، تیرے گناہ معاف ہوئے، پھر گناہ نہ کرنا، اور یہ کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ چنانچہ وہ اسی وقت اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا گیا، مرکز 2 باب 1 سے 12 آیات۔ پھر ایک شخص 38 برس سے مفلوج تھا جو بیت ہستا کے ایک حوض کے کنارے پڑا تھا۔ جب المسیح کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے اس سے کہا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر، اور پھر گناہ نہ کرنا۔ وہ بھی اسی وقت چارپائی اٹھا کر چلا گیا، یوحنا 5 باب 1 سے 15 آیات۔ اسی طرح ایک عورت جو ایک بدروح کے باعث کبڑی ہو چکی تھی اور 18 برس سے بالکل سیدھی نہ ہو سکتی تھی، جب آپ کے پاس آئی تو آپ نے اسے چھو کر اس سے کہا، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی، اور وہ اسی لمحے تندرست ہو گئی، لوکا 13 باب 10 سے 17 آیات۔ پھر ایک صوبے دار کی درخواست پر اس کا نوکر جو دور گھر میں فالج کے مرض کے باعث چارپائی پر پڑا تھا، المسیح کے حکم کے باعث دور اپنے گھر میں شفا پا گیا اور چلنے پھرنے لگا، متی 8 باب 5 سے 12 آیات اور لوکا 9 باب 1 سے 10 آیات۔ ایک اور شخص جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، جب المسیح نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا تو یسوع کا حکم پاتے ہی اس کا ہاتھ اسی درست ہو گیا، باب
9 سے اب یسوع مسیح نے نابینائی کا باعث بننے والی بیماریوں سے رہائی دی۔ ایک عورت جسے 12 خون کی بیماری، یسوع مسیح کا کنارہ چھونے اپنی بیماری سے شفا۔ مرکز 5:25 سے 34۔ ایک کوڑی آپ یعنی یسوع کے پاس آیا، اس نے اس پر ترس کھا کر اسے چھوا تو فی الفور اس کا کوڑ۔ مرکز 1:40 سے 45 آیات۔ پھر ایک اور موقع پر کوڑی آپ سے ملی، انہیں دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، ہم پر رحم کر۔ تو اس یسوع نے انہیں دیکھ کر کہا، جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھا۔ صاف ہو گئے۔ لوکا 17:11 سے 19 آیات۔ یہ کہ یسوع نے بدروحوں سے بھی رہائی بخشی۔ یوں تو المسیح بہت سارے لوگوں کو بدروحوں سے آزاد کیا، تاہم انجیل مقدس تفصیل صرف بارے میں ہے، ان میں سے چند ایک کا ذکر ذیل میں ہے۔ یاد رہے کہ بدروحیں مختلف طرح سے انسانی جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ انسان کی بینائی اور گویائی پر اثر انداز بھی ہوتی ہیں۔ ایک بار لوگ یسوع کے پاس ایک ایسے شخص کو لائے جو بدروح کے باعث دیکھنے اور بولنے کی قوت سے محروم ہو گیا تھا۔ جب یسوع نے اسے اچھا کر دیا تو وہ بولنے اور دیکھنے لگا۔ متی 12 اس کی 22 آیت۔ ایک اور لڑکے کو بدروح کے باعث مرگی کا دورہ پڑتا اور وہ اکثر پانی اور آگ میں گر پڑتا تھا۔ یسوع نے اس کے باپ کی درخواست پر ناپاک روح کو جھڑکا اور لڑکے کو اچھا کر دیا، اور سب لوگ خدا کی شان کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ متی 17 اس کی 14 سے 21 آیات۔ اسی طرح ایک سورفنیکی لڑکی بدروح کے ہاتھ بہت دکھ اٹھا رہی تھی۔ اس کی ماں کی منت کے جواب میں یسوع نے اسے کہا کہ بدروح تیری بیٹی میں سے نکل گئی ہے، اور اس نے اپنے گھر میں جا کر دیکھا کہ لڑکی پلنگ پر پڑی ہے اور بدروح نکل گئی ہے۔ متی 15 21 سے 28 آیات اور مرکز 7 24 سے 30 آیات۔ اب ہم ذکر کریں گے المسیح کے وسیلے سے بنائی اور گویائی کی بحالی۔ یسوع مسیح نے یوں تو کئی اندھوں کو بنائی عطا کی، تاہم ان میں سے سب سے زیادہ قابل ذکر ایک مادر ذات نابینا ہے۔ جب وہ یسوع کے پاس لایا گیا تو یسوع نے اپنے تھوک سے مٹی سان کر اس کی آنکھوں پر لگا کر اسے شیلوگ کے ہوس میں دھونے کا کہا۔ جب اس نے دھویا تو اس کی بینائی بحال ہو گئی۔ یوحنا 9 1 سے 7 آیات۔ انجیل مقدس میں اس کے علاوہ بھی اور کئی نابینا اشخاص کا ذکر پایا جاتا ہے جن کو مختلف اوقات میں یسوع مسیح نے بینائی عطا فرمائی۔ پھر ایک بہرا جو ہکلاتا بھی تھا یسوع کے پاس لایا گیا۔ اس نے اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالیں اور تھوک کر اس کی زبان چھوئی اور کہا، افتح، یعنی کھل جا، اور اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گرہ کھل گئی اور وہ صاف بولنے لگا۔ مرکز 7 اس کی 31 سے 27 آیات۔ شفا کی برکت کے بارے میں انجیل مقدس کی شہادت۔ مقدس متی لکھتے ہیں، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، اور ان کو جن میں بدروحیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا، اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی۔ متی 4 اس کی 23 سے 25 آیات۔ مقدس مرکز کی انجیل میں یوں لکھا ہے، اور وہ گاؤں، شہروں اور بستیوں میں جہاں کہیں جاتا تھا، لوگ بیماروں کو بازاروں میں رکھ کر اس کی منت کرتے تھے کہ وہ صرف اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لیں، اور جتنے اسے چھوتے تھے شفا پاتے تھے۔ مرکز 6 اس کی 56 آیت۔ مقدس لوکا اس حوالے سے یوں بیان کرتے ہیں، سب لوگ اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ قوت اس میں سے نکلتی اور سب کو شفا بخشتی تھی۔ لوکا 6 17 سے 19 آیات۔